اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ پاکستانی عوام کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں، اپنا مفاد سیدھا کرتے ہیں، جس طرح سے 70-75 سال ہاں یہی ہو رہا ہے. مطلب اب دیکھیں یہ جتنے لفافی میڈیا پہ بیٹھ کے ان کے گلے خشک ہو جاتے ہیں بونک بونک کے، معذرت کے ساتھ. اور اس کے بعد آفر کی اگر بات کریں تو آفر تو یہ بھی تھی کہ میں عمران ریاض خان کے خلاف بیان دوں، کوئی وعدہ معاف گواہ اس کو بولتے ہیں، تو میں کوئی فضول سا کوئی بیان دے دوں تو بھی مجھے گھر جانے دیا جائے گا. تو اس طرح کی آفریں میٹر نہیں کرتی کہ اس طرح کے لوگ معصوم ہوتے ہیں، یہ خوش رکھتے ہیں نا سب کو، تو اس طرح کی سیٹیں آ جاتی ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے. ان کی سیٹ کہیں نہیں جاتی، آپ ٹینشن نہ لیں، ان کو کوئی بھی سیٹ دے دے گا. اچھا ہاں اس طرح کے لوگوں کو کوئی بھی سیٹ دے دے گا اور بڑی خوشی سے. یہ تو فضل الرحمان صاحب کی طرف جائیں گی تو وہ بھی ہنس کے دیں گے ان کو سیٹ. ٹھیک ہے کہ ووٹ کو عزت دو، شوہر کو عزت آج تک نہیں ملی، ووٹ کو عزت دو. مہنگائی ہوگی، الیکشن کروائیں، تو اب تو خان صاحب الیکشن کا ہی کہہ رہے ہیں، وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ مجھے اقتدار دے دیں، وہ تو اقتدار کی بات ہی نہیں کر رہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کروائیں کیونکہ پوری پاکستانی عوام آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ الیکشن کروا دیں. السلام علیکم ناظرین، پاک ٹی وی 24 کے ساتھ ثقلین حمان آپ سے مخاطب ہے. ناظرین اس وقت میرے ساتھ جو پرسنالٹی بیٹھی ہیں ماہر شرافت صاحب، سب سے پہلے تو ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں آج وقت دیا. ماہر شرافت صاحب کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو پہلے اگر ان کے پاسٹ میں ہم بات کریں تو ماہر شرافت صاحب PP 168 کے کینڈیڈیٹ تھے، اسٹرانگ کینڈیڈیٹ تھے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ پر یہ الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہے تھے، لیکن اس وقت ناظرین پاکستان کے سینئر اور معروف اینکر پرسن عمران ریاض خان صاحب پر پرچے ہونا شروع ہوئے. تو PP 168 چونکہ جو اس وقت ان کی اپوزیشن جو جماعتیں تھیں، خصوصاً نون لیگ یہاں پر لاہور میں وہی دعویٰ کر رہی تھی کہ وہ سیٹ یہ نکالے گی، لیکن ماہر شرافت کے ڈر کی وجہ سے انہیں لگا کہ کیوں نہ ماہر شرافت کو ہی منظرنامے سے غائب کر دیا جائے. اسی وجہ سے ناظرین ماہر شرافت کو PP 168 کے کینڈیڈیٹ کو جو پرچے کیے گئے تھے عمران ریاض خان صاحب پر، ان پرچوں کی زد میں انہیں اٹھایا گیا اور 22 دنوں تک انہیں جیل میں رکھا گیا. اور ان کے ساتھ جو پھر ظلم کی ایک داستان رقم کی گئی وہ اینکر عمران ریاض خان صاحب اکثر اپنے ولاگز میں اس کا تذکرہ کر چکے ہیں. اب ناظرین پاکستان کے اس وقت ہونہار اب نوجوان بھی ہیں ماہر شرافت صاحب، اب نیشنل اسمبلی کے یعنی NA کے اب کینڈیڈیٹ ہیں اور وہ بھی لاہور سے، اور جو اپنے ان کے مخالفین تھے ان کو اب تگڑا جواب دینے کے لیے یہ اس وقت NA کے کینڈیڈیٹ ہیں اور بڑے اسٹرانگ تصور کیے جاتے ہیں. تو ان کی پولیٹکس پر بھی بات کریں گے اور ساتھ میں بات کریں گے پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے لبرٹی چوک میں ایک بڑے جلسے کا انہوں نے اعلان کیا ہے، تو اس جلسے کے حوالے سے PTI کی کیا تیاریاں ہیں، کیا اس میں کتنی پبلک آ سکتی ہے، کیا ایک بڑا پاور شو کرنے جا رہی ہے PTI، اس حوالے سے بھی ان سے گفتگو کریں گے. السلام علیکم ماہر صاحب. جی وعلیکم السلام. ماہر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. تو اب تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں، اب لاہور کی پولیٹکس کو ڈسکس کر لیتے ہیں اور لبرٹی چوک میں جو بڑا پاور شو کرنے جا رہی ہے، تو آپ تو کیونکہ اب انتظامیہ کا حصہ ہیں، تو کیا سین ہوگا، کتنے پبلک آئے گی؟ دیکھیں خان صاحب کی آج تک کی جتنی ریلیاں، جتنے جلسے، ہر ایک ریلی، ہر ایک جلسہ پہلے جلسے کا ریکارڈ توڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو کل کا جلسہ بھی ریکارڈ توڑے گا. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے لیے. دیکھیں ہم نے کون سے کوئی لالچ دینا ہوتا کسی کو، پاکستانی عوام خود نکلتی ہے. صرف تھوڑا سا میسج یہ ہوتا ہے کہ جی آج جلسہ ہے یا ریلی ہے. لوگوں کو تو سمجھ نہیں آ رہی نا. دیکھیں خان صاحب پاکستانی عوام کی آواز بنے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ تو پاکستان کو لوٹنے کی حد تک آتے ہیں اقتدار میں. میں اس کو آپ کو ایسے بھی کہہ سکتا ہوں کہ پاکستانی عوام، باقی جتنے بھی پالیٹکس ہیں، سیاسی ہیں، پاکستانی عوام ان کی ضرورت ہے، ضروری نہیں ہے. خان صاحب کی نظر میں پاکستانی عوام ضروری ہے، ضرورت نہیں ہے. اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ پاکستانی عوام کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں، اپنا مفاد سیدھا کرتے ہیں، جس طرح سے 70-75 سال. ہاں یہی ہو رہا ہے. مطلب اب دیکھیں یہ جتنے لفافی میڈیا پہ بیٹھ کے ان کے گلے خشک ہو جاتے ہیں بونک بونک کے، معذرت کے ساتھ. تکلیف ہوتی ہے کہ اب اندھے ہو چکے ہیں یہ، اب زبان کٹ گئی ان کی. اب نہیں سمجھ آ رہا کہ جو 50 روپے کی چیز تھی وہ 350 روپے کی ہوگی. 300 روپے کا اضافہ فار ایگزامپل ہو گیا. ہزاروں چیزیں میں آپ کو گنوا سکتا ہوں اس وقت پہ. تو تب یہ گلے پھاڑ پھاڑ کے کہتے تھے یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو اب ان کی آواز نہیں نکلتی کیونکہ ان کے منہ میں ہڈیاں آ رہی ہیں باقاعدہ طور پہ.
وہ جو ریکارڈنگ بھی ایک ہوئی تھی, وائرل ہوئی تھی مریم نواز صاحبہ کی ٹوکری کا معاملہ. جی وہ ساری چیزیں دیکھیں, میں پہلے بھی یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ لوگ صرف اور صرف اپنے مفاد کی حد تک پاکستانی عوام کا استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ پاکستانی عوام کی کوئی وقت نہیں ان کے کاغذوں میں. دیکھیں جب یہ اقتدار میں آنا چاہتے تھے تو ان کا یہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو. شوہر کو عزت آج تک نہیں ملی, ووٹ کو عزت دو. مہنگائی ہوگی, الیکشن کروائیں. تو اب تو خان صاحب الیکشن کا ہی کہہ رہے ہیں, وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ مجھے اقتدار دے دیں. وہ تو اقتدار کی بات ہی نہیں کر رہے, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کروائیں کیونکہ پوری پاکستانی عوام آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ الیکشن کروا دیں. میرے صاحب یہ بتائیے گا کہ جو 22 دن آپ کو رکھا گیا جیل میں, تو آپ کے ساتھ کیا اسی طرح سے سلوک کیا گیا جس طرح شہباز گل کے ساتھ ہم نے سلوک ہوتے دیکھا, جس طرح سے اعظم سواتی کے ساتھ انسانیت سوز سلوک کیا گیا, کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ وہاں پہ رکھا گیا, جیل میں کیا گیا؟ دیکھیں جی جیل میں گیا تھا میں, کوئی پکنک منانے تو گیا نہیں تھا کہ مجھے مطلب کوئی پروٹوکول دیا گیا ہوگا یا کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھ سے پوچھا گیا ہو کہ جی آج آپ کیا کھانا پسند کریں گے. جیل میں جو سب کے ساتھ ہوتا ہے میرے ساتھ تھوڑا اسپیشلی تھا, اور کچھ میں ہمارے بڑے خاص دوست انوالو تھے اس میں, اور حمزہ اور یہ شہباز شریف کی خاص ڈائریکشن تھی, لوٹے کی مشاورت تھی ان کے ساتھ باقاعدہ طور پہ. اور خیر فرق نہیں پڑتا. دیکھیں جب آپ کو گرفتار کرتے ہیں نا ناجائز, آپ کو حوالات میں رکھیں یا جیل میں رکھیں, کچھ بھی کریں, تو اس سے آپ کی ذات کو فرق نہیں پڑتا. البتہ جو ادارہ آپ کو غیر قانونی طریقے سے اٹھاتا ہے, پکڑتا ہے, ایف آئی آر ڈالتا ہے, وہ بیسیکلی اپنی ریپوٹیشن خراب کر رہا ہوتا ہے. جب آپ کسی کو غیر قانونی طریقے سے پکڑتے ہیں یا پریشرائز کرتے ہیں یا ننگا کرتے ہیں, یار سارے پارٹس ایک جیسے ہیں سب کے بھائی, کوئی نئی چیز نہیں لگی مجھے یا آپ کو یا شہباز گل کو یا دوسرا تیسرا کسی کو بھی. تو میرا خیال یہ غیر اخلاقی ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. باقی جو بھی ہوا بس رات کی بات کی, کیا فرق پڑتا ہے. اچھا آپ کو آفر کرائی گئی یہاں سے, کیونکہ پی پی 168 اس وقت آپ بڑے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ تصور کیے جا رہے تھے, تو آپ کو آفر کی گئی نون لیگ کی جانب سے کہ یار پی ٹی آئی کے چھوڑ کر آپ ہماری طرف آ جائیں؟ بالکل مجھے آفر کی گئی, سی آئی اے میں بھی آفر کی گئی, جیل کے اندر جو ٹیمیں آتی تھیں میرے پاس وقتاً فوقتاً وہ بھی آفرز دیتے تھے کہ نون لیگ جوائن کر لیں اور اپنے بچوں میں جائیں. مطلب میں کہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اس کے بعد آفر کی اگر بات کریں تو آفر تو یہ بھی تھی کہ میں عمران ریاض خان کے خلاف بیان دوں, کوئی وعدہ معاف گواہ اس کو بولتے ہیں, تو میں کوئی فضول سا کوئی بیان دے دوں تو بھی مجھے گھر جانے دیا جائے گا. تو اس طرح کی آفریں میٹر نہیں کرتی. میں بڑا سمپل سا میرا موقف ہے کہ اگر آپ چور نہیں ہیں نا تو پھر ایف آئی آر کسی پہ بھی ہو کیا فرق پڑتا ہے. فار ایگزامپل میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں اگر کوئی ایف آئی آر نہیں ہونے دے رہا اور میرا اس کرمنل ایکٹ میں میرا کوئی تعلق بھی نہیں ہے, تو پھر میں مداخلت یا سازش میں کیوں کروں, مجھے نہیں کرنی چاہیے. آپ یہ سمجھ لیں کہ جو بندہ ایف آئی آر نہیں ہونے دے رہا کچھ تو گڑبڑ ہے نا پھر اس میں. مطلب جس طرح پنجابی میں وہ کہتے ہیں نا دال میں کچھ تو کالا ہے, یا تو دال میں کچھ کالا ہے یا پھر ساری دال کالی ہو چکی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ارشد شریف صاحب کا جب میں نے سنا تو مجھے یقین ہی نہیں آیا تھا. دیکھیں سیاست, کرپشن, مار داڑ, یہ وہ اچھائی برائی ایک سائڈ پہ, وہ ایک اچھا انسان تھا. اور اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ یہ بات ہے کہ وہ شہیدوں کی فیملی سے تھا. مطلب وہ پولیٹکس نہیں تھا, اس کا بیک گراؤنڈ کوئی پولیٹکس نہیں تھا, وہ شہیدوں کی فیملی سے تھا, آرمی بیک گراؤنڈ تھا. اگر شہیدوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جا سکتا ہے تو پھر میری یا آپ کی کیا حیثیت ہے. تو مجھے بہت زیادہ حیرانگی اور سمجھ لیں کہ یقین نہیں آیا کہ نہیں ایسے نہیں ہو سکتا, اور ابھی تک بھی یقین نہیں آتا. آپ کسی دن ہم سب بہت زیادہ پچھتائیں گے. ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے شہید ارشد شریف کو کھو دیا ہے. وہ بندہ خود ایک قانون تھا, اور شہیدوں کا خون, شہیدوں کی فیملی, تو یہ بڑی تکلیف دہ ہے یہ ساری باتیں. اور وہ اس وقت کا جو ٹائم تھا, پھر بھائی کے ساتھ میں رات ہی ہم لوگ چلے گئے شہید ارشد شریف صاحب کے گھر میں. ماں جی کی کال آئی تھی بھائی کو, پھر ہم اکٹھے گئے ہیں ادھر 2-4 دن 5 دن جتنے دن بھی ادھر ہی رہیں. لیکن بہت برا ہوا ہے, نہیں ہونا چاہیے تھا.
پہلی بات تو یہ ہے کہ ہینا پرویز بٹ بیچاری جو وہ ویسے ہی معصوم خاتون ہے، اس کی آپ کیا بات کرتے ہیں؟ ان کی باتوں کو آپ سیریس نہ لیا کریں، وہ تو ایک بس تھوڑا سا شوگر لگا رہی ہوتی ہیں۔ ہینا پرویز بٹ کا کوئی 2 منٹ پہلے اگر کوئی ٹویٹ آئے تو اس کے فوراً بعد آپ ان سے پوچھیں جی آپ نے جو ٹویٹ کیا وہ ذرا بتائیں نا، تو وہ نہیں بتا سکتی، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ کرتی ہیں بیچاری کاپی پیسٹ، کاپی پیسٹ کرنا ہوتا ہے۔ کاپی پیسٹ میں کروں، آپ کریں، تو آپ کاپی پیسٹ تو کر دیں گے لیکن آپ کو لاجک نہیں پتہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس بیچاری کا مینٹل لیول ایسا نہیں ہے، اس نے کیا کسی کو ناراض کرنا ہے؟ اس طرح کے لوگ ہر بندے کو راضی کرتے ہیں، مطلب مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس طرح کا کچھ کرتی ہے۔ ٹویٹ کرتی ضرور ہے کیونکہ وہ کاپی پیسٹ ہوتا ہے۔ دیکھیں ان کا مینٹل لیول وہ نہیں، ایک بندہ ہوتا ہے بڑا نا شارپ مائنڈ ہوتا ہے، بڑا شاطر ہوتا ہے، وہ بیچاری شاطر نہیں ہے، وہ کاپی پیسٹ کرتی ہے اور بعد میں وہ کمنٹس بھی نہیں پڑھتی بیچاری، اس کو پتہ ہے کہ ہر بندہ گالیاں دے رہا ہوگا۔ تو اس کا میں پھر آپ کو بتا دوں کہ اس طرح کے لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ہر کسی کو خوش کرتے ہیں، راضی رکھتے ہیں نا، ناراضگی نہ ہو جائے۔ تو اس کا آپ غصہ نہ کیا کریں، ہم بھی نہیں کرتے، ہمیں پتہ ہے کہ اس کی وہ سوچ ہی نہیں ہے بیچارے کی۔ اس کا میں پھر بتا دوں کہ ٹویٹ کرنے کے 2 منٹ بعد اس سے پوچھیں کہ میڈم آپ بتائیں آپ نے جو ٹویٹ کیا تھا، تو اس کے فرشتوں کو بھی نہیں پتہ کہ ٹویٹ کیا کیا، کیوں کاپی پیسٹ ہے نا۔ بندہ ہوتا ہے وہ بڑا دماغ لڑا کے بڑی کوٹ نکالتا ہے، وہ ڈالتا ہے کچھ ایسی چیزیں کہ جو پڑھے نا اس کو مرچیں لگیں، تو یہ تو بیچاری کچھ ایسا نہیں ڈالتی، اس کا وہ مینٹل لیول نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ بڑا دماغ رکھتی ہے، وہ بیچاری معصوم ہے، کیوں آپ اس کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اچھا یہ بھی کہا جاتا تھا جس طرح سے خود کو پولیٹیشینز کہتی ہیں کہ 44 سے 45 ٹوٹل اس نے ووٹ لی ہیں، مخصوص نشست پر یہ پنجاب اسمبلی کا اس وقت حصہ بنی ہوئی ہے، اور سب سے زیادہ اس وقت اسے تکلیف بھی یہی ہے کہ اگر پنجاب اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو یہ بیچاری اس کی مخصوص نشست بھی ختم ہوتی ہے، تو شاید یہی غصہ نکال رہی ہے۔ اور دیکھیں میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس طرح کے لوگ معصوم ہوتے ہیں، یہ خوش رکھتے ہیں نا سب کو، تو اس طرح کی سیٹیں آ جاتی ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، ان کی سیٹ کہیں نہیں جاتی، آپ ٹینشن نہ لیں، ان کو کوئی بھی سیٹ دے دے گا۔ اچھا ہاں اس طرح کے لوگوں کو کوئی بھی سیٹ دے دے گا اور بڑی خوشی سے۔ یہ تو فضل الرحمان صاحب کی طرف جائیں گی تو وہ بھی ہنس کے دیں گے ان کو سیٹ، ٹھیک ہے۔ جس طرح اسلام آباد میں کہتے تھے کہ 1500 2000 بندہ ہے، تو بھائی جان آپ نے کوئی ہزاروں تو کنٹینر لگا دیے تھے، اگر 1500 2000 بندہ ہے تو 1500 2000 لوگوں کے لیے اتنے کنٹینروں کی اور دنیا جہان کی آپ نے فورسز، سندھ پولیس بھی آ گئی 800 روپیہ ایک مہینے کا لے کے، تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ 2000 لوگوں کے لیے سندھ، بلوچستان اور اسلام آباد، ادھر ادھر ہر جگہ سے تمام ایجنسیز، ادارے سرکاری سارے اکٹھے کر لیے جی خان صاحب کو روکیں گئے۔ تو کچھ لوگوں نے بولا کہ جی رانا ثناءاللہ کی طرف سے اجازت نہیں اسلام آباد میں، تو میرا تب بھی بڑا سمپل سا موقف تھا کہ رانا ثناءاللہ کی اجازت کی کسی کو ضرورت نہیں، اجازت خان صاحب کی طرف سے نہیں ہے، تو خان صاحب کی طرف سے اگر اس دن اسلام آباد کی اجازت ہو جاتی تو پھر میں بھی دیکھتا اور آپ لوگ بھی دیکھتے کہ کون اجازت دیتا ہے اور کون اجازت مانگتا ہے۔ تو یہ تو خان صاحب اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، یہ ان کی حکمت عملی کہ وہ کسی قسم کا قتل و غارت، لڑائی جھگڑا نہیں ہونے دے رہے، ہونا بھی نہیں چاہیے، نہیں تو یقین کریں تو یہ تو پاکستان میں اس طرح کا تماشا لگا دیں یہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے بہت حالات بگڑ جائیں۔ جس طرح تمام لوگ باہر کے ملک پاکستان کا تماشا دیکھ رہے ہیں، وہ تو نا جس طرح بندہ پچھتاتا ہے نا، تھوڑا سا پچھتاوے میں ہوتا ہے کہ یار ہم تو بلا وجہ اتنا پیسہ لگاتے تھے، یہ تو اس طرح کا تھوڑا سا انتشار پھیلا دیں ان لوگوں میں تو یہ سارے آپس میں لڑ کے مریں گے، تو وہی حالات ان لوگوں نے پیدا کرتی ہیں پاکستان میں۔ چلے میرا آپ سے آخری بس سوال ہے، کاف لیگ کا سٹیٹس اب کیا دیکھ رہے ہیں؟ کاف لیگ کھڑے گی، ساتھ دے گی پاکستان تحریک انصاف کا اب یہ اگر بالفرض اسمبلیوں کی جانب جایا جاتا ہے؟ میں آپ کو نا ایک چیز بڑی کلیئر بتا دوں، کاف لیگ ساتھ دے گی، بظاہر اب تک ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ ساتھ دے گی اور امید بھی ہے۔ دیکھیں اگر کاف لیگ ساتھ نہیں دیتی تو کیا فرق پڑے گا؟ جدھر 16 جماعتیں اور تمام جو ہمارے ادارے یا ہمارے جو ثالثی کا کردار ادا کرتے ہیں، ہر بندہ ایک سائڈ پہ ہو چکا ہے، پاکستانی عوام ایک سائڈ پہ ہو چکی ہے اور تمام جو سرکاری ادارے بھی ایک سائڈ پہ ہو چکے ہیں، پالیٹکس اور یہ وفاق ساری چیزیں، تو اگر یہ ساتھ نہیں دیں گے تو یہ اپنی سیاست ختم کریں گے۔ دیکھیں اگر فار ایگزامپل پرویز الہی صاحب اقتدار نہیں چھوڑتے، اسمبلیاں تحلیل نہیں کرتے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑنا ہمیں، تو پہلے بھی وہ یہ چیزیں فیس کر ہی رہے ہیں، تھوڑا اور فیس کر لیں گے،
ایگری. لیکن یہ اقتدار اگر نہیں بھی چھوڑتے تو 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے کا اقتدار ہے, اس کے بعد 5 سال کی حکومت آنی ہے, تو وہ پاکستانی عوام ان کو معاف نہیں کرے گی. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اسمبلیاں تحلیل نہیں کریں گے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اسمبلیاں تحلیل کریں گے تو ان فیوچر ان کا بہت فائدہ بھی ہوگا, اور اگر وقتی طور کے فائدے کے لیے یہ اسمبلیاں تحلیل نہیں کریں گے تو ان فیوچر ان کی سیاست دفن ہو جائے گی. یہ میں واضح طور پہ بتا رہا ہوں. آپ دیکھ لیں وہ لوٹے شوٹے جتنے بھی ہوئے ہیں, وہ وقتی طور کا انہوں نے مفاد لیا, کروڑوں روپے لیے, جو بھی حرام ان لوگوں نے لیا کھایا, تو وہ سیاست تو ختم کر لی ان لوگوں نے. اب وہ ہلکے میں جانے کے قابل نہیں ہیں. تو اب تو یہ 2-4 مہینے کی, ویسے بھی 2-4-6 مہینے کی رہ گئی ہے قانونی طور پہ, ویسے بھی الیکشن اناؤنس ہونا ہی ہونا 2-4 مہینے بعد, 6 مہینے لگ جائیں گے. تو میرا اگر مشورہ سمجھیں تو یہی ہے کہ جس طرح آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسمبلیاں تحلیل کریں گے, خان صاحب کو بھی آپ نے یقین دہانی کروائی, پاکستانی عوام کو بھی یقین دہانی کروائی, تو میری بھی آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی بات پہ قائم و دائم رہیں. اصل یہی کمٹمنٹ ہوتی ہے. جو بندہ اپنی کمٹمنٹ کا پکا نہیں ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. جی ناظرین, یہ تھے ماہر شرافت علی جن کو آپ نے اس وقت سنا, جن کا واضح یہی موقف تھا خصوصاً پی ایم ایل کیو کی جانب سے کہ وہ پہلے تو ساتھ دے گی, لیکن اگر پی ایم ایل کیو نے ساتھ چھوڑا تو ان کی حالت بھی وہی ہوگی جو لوٹوں کی حالت کی ہے پاکستانیوں نے. اور اوورآل آپ سب جانتے ہیں کہ لوٹوں کی کیا حالت ہوئی. ایون کہ لاہور جیسے شہر میں جو نون لیگ کا گڑھ سمجھا جاتا تھا, وہاں بھی لوٹے ایک سیٹ بھی وہاں سے حاصل نہیں کر پائے. تو امید کرتے ہیں ناظرین آپ ضرور محظوظ ہوئے ہوں گے ہمارے اس انٹرویو سے. اپنے میزبان ثقلین ہموانہ کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.